بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. دو باتیں عرض کرنی ہیں. ایک تو مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت تھے عالم اسلام کی، تبلیغی جماعت کے پورے عالم کے امیر تھے. ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کے مہینے میں دل کو تشویش میں مبتلا نہیں ہونے دینا چاہیے. تشویش قلبی، دنیاوی معاملات کی وجہ سے کوشش کریں کہ اس میں جتنی بھی دنیاوی معاملات ہیں ان کو مؤخر کر دیں جس سے تشویش پیدا ہو. تو حضرت نے فرمایا کہ اگر اس مہینے میں اگر آپ کے قلب میں تشویش رہے گی دنیاوی معاملات میں تو آپ پورے سال تشویش میں مبتلا رہیں گے. یہ مہینہ جو ہے کہ پورے سال کے مہینوں کے لیے ایک بنیاد ہے کیونکہ شہر اللہ ہے. اس لیے بعض لوگوں نے، بعض محدثین نے رمضان کو اللہ تعالیٰ کا نام قرار دیا ہے. ماشاءاللہ. بعض میں تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. زیادہ شہر رمضان یعنی اللہ کا مہینہ. مہینے تو سب اللہ کے ہیں لیکن جب اس کے ساتھ اپنا نام مخصوص کر دیا اس کا مطلب ہے کہ وہ خاص شان رکھتا ہے. اس مہینے میں دنیاوی معاملات کی وجہ سے دل کو مشوش نہیں ہونے دینا چاہیے تو پھر پورے سال اطمینان رہتا ہے. اور دوسرا ہمارے مرشد فرماتے تھے شاہ کی مختصراً کہ تقویٰ جو ہے اس مہینے میں پورا پورا اختیار کریں. یعنی کوشش کریں کہ کوئی ادنا سی بھی کوئی خطا انسان سے نہ ہو، زبان سے، کان سے، آنکھ سے، ہاتھ پاؤں سے کوئی چھوٹی بھی خطا نہ ہونے دے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ پورے سال توفیق تقویٰ رہے گی آپ کو. پورے سال آپ کا نفس آپ سے کوئی ایسا گناہ نہیں کرا سکے گا تو اللہ تعالیٰ سے آپ کو دور کر دے. تو یہ مہینہ بڑا عجیب مہینہ ہے یہ، اور اس کے اندر جو راحت اور اس طرح وقت گزارتا ہے تو پورے سال اس کے لیے خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں. دیکھیں یہ ایک موسم ہے خیر کا رمضان، تو اگر ہم موسم میں بھی خیر حاصل نہ کر سکیں اپنی بے قاعدگی کی وجہ سے تو پھر کب ملے گی آپ مجھے بتائیں. ایسی جیسے آم کا سیزن میں کسی نے آم نہ کھایا ہو کہ جی میں تو آم نہیں کھایا، میں تو آم نہیں دیکھا، تو لوگ کیا کہیں گے؟ کبھی تو عجیب آدمی کس دنیا میں رہتا ہے. ہر جگہ پر آم اتنا سستا تھا، مفت میں بھی کسی سے مانگتا تو تجھے دے دیتا. اس وقت بھی مفت میں خیر کے دروازے کھلے ہوئے. میں اکثر دوستوں سے میں کہتا ہوں کہ عام اوقات میں تو 3 اوقات کو اہم قرار دیا، صبح کے، شام کے اور رات کے. اور حدیث میں بھی آتا ہے بخاری شریف میں کہ صبح سے فائدہ اٹھاؤ، شام سے، رات سے. لیکن رمضان کی ہر ساتھ خیر و برکت والی، ہر ساتھ میں خیر. جس وقت ہاتھ اٹھائیں گے اس وقت خیر کا دروازہ کھلا ہوا ہے. لیکن پورے مہینے کے لیے جب جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور دوزخ کے بند ہیں تو آپ بتائیں یہی خیر کے مراکز ہیں. شر کا مرکز بند ہے بالکل، اور خیر کا مرکز کھلا ہوا ہے، ہما وقت کھلا ہے. رمضان میں جو جس کی کبھی انتقال ہو جاتا ہے وہ سیدھا جنت میں کیوں چلا جاتا ہے؟ حساب کتاب نہیں، کیونکہ خیر کا دروازہ کھلا ہوا ہے. یہاں ہر گھڑی، ہر ساتھ خیر کی ساتھ ہے، اس میں نزول برکات اور نزول خیر. تو بہرحال جو تھوڑا وقت رہ گیا ہے بعد میں ہمیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كما أنت وصل على محمد كما تعلو واغفر بنا كما أنت في إنك أنت التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين
اللهم واقعة كواقعة الوليد، اللهم واقعة كواقعة الوليد، اللهم واقعة كواقعة الوليد. اللهم وفقنا لما تحب وترضى بالقول والعمل والفعل والنية والهدي والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب من يبلغنا على حبك. اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وأهلنا من الماء البارد. کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے اس طلبگار تیرا، کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی نور خبردار تیرا. یا اللہ اس مبارک مہینے میں ہم سب کو اپنا قرب خاص نصیب فرما، اپنے خاص بندوں میں ہمیں شامل فرما. یا اللہ آپ کی صفت یا اللہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء. یا اللہ آپ جس کو چاہتے ہیں کھینچ لیتے ہیں. یا اللہ اپنی شان جذب کے صدقے ہمیں بھی ہماری اولاد کو اپنی طرف جذب فرما. یا اللہ ہر غیر سے ہمارا دامن چھڑا کر خالص اپنا فرما. اللہ خالص اپنا فرما، خالص اپنا فرما. اللہ ہماری قلب و جان آپ پر فدا ہونے والی فرما. یا اللہ آپ پر مر مٹنے والی فرما. یا اللہ اس مبارک مہینے میں اتنی خیر و برکات یا اللہ پورے عالم کے لیے مخلوقات کے لیے نازل ہوں. یا اللہ ہمیں اس میں سے وافر حصہ نصیب فرما، ہمیں اس میں سے وافر حصہ نصیب فرما. ہمیں معروف فرما، ہمارے گھر والوں کو، بال بچوں کو، ہمارے عزیز و اقارب کو، ہمارے دوستوں کو، پوری امت مسلمہ کو، ہر ایک کو یا اللہ اس رمضان کی خیر و برکات سے خوب خوب مستفید فرما. اللہ غیر مسلموں کو یا اللہ ایمان کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کائنات کے ذرے ذرے پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما، اپنی رحمتوں کی بارش فرما. یا اللہ جمعے کا دن بھی ہے، مبارک ساعت بھی ہے، رمضان کا مہینہ بھی ہے. یا اللہ قبولیت کی ساعت ہے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت نصیب فرما. ہمیں یا اللہ اپنے قرب کے لیے قبول فرما. یا اللہ اپنی دوست کے ولایت کے لیے قبول فرما. یا اللہ ہماری یا اللہ قلب و روح میں اپنی خاص تجلیات اور نور عطا فرما، خاص تجلیات اور نور عطا فرما. یا اللہ ہر وقت ہر لمحہ حیات میں آپ پر فدا رہنے اور آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما. آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں بھی ہمارے اولاد کو، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو ایمان اور اسلام کے ساتھ اللہ زندگیاں نصیب فرما. اسلام اور ایمان کے ساتھ زندگیاں نصیب فرما. سلامتی آزاد، سلامتی ایمان کے ساتھ زندگی نصیب فرما. سلامتی آزاد، سلامتی ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما. یا اللہ عالم اسلام پاکستان اور کراچی یا اللہ یہ ذرے ذرے پر عافیت پیدا فرما. یا اللہ ذرے ذرے پر رحمت کی بارش فرما. ہر قسم کی شر و فتن کو یا اللہ ہمارے شہروں سے، ہماری قریوں سے، ہمارے گھروں سے دور فرما. اور خیر و برکات اللہ ہمارے شہروں میں، ہمارے قریوں میں، ہمارے گھروں میں داخل فرما. اللہ شر کو دور فرما، معصیت کو دور فرما، کفر کو دور فرما. اللہ 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. آمین. یا اللہ ہمارے گھروں کو، ہماری مسجدوں کو، ہمارے مدرسوں کو، ہمارے کھیت و کھلیان کو، ہمارے کاروبار کو، ہماری مارکیٹوں کو خوب آباد و شاد فرما. اللہ آپ نے بہت بڑا احسان فرمایا اس رمضان میں کہ حرمین شریفین کے دروازے کھول دیے. اللہ خوب امت کو وہاں پر جانے کی توفیق عطا فرما اور مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ وہاں سے خیر و برکات لے کر لوٹ کر پورے عالم میں خیر و برکات پھیلانا کا ذریعہ فرما. یا اللہ عافیت فرما، کرم فرما. اللہ جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. ماشاء اللہ.